السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسپیکٹیبل اینڈ آنریبل ویورز، میں آپ کا ہوسٹ میاں محمد صفدر میاں مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جناب، میں آج آپ کی خاطر پھر نیو میٹرو سٹی گجر خان آیا ہوں، اور موٹر سائیکل پر میں آیا ہوں سردی میں جناب، تاکہ بالکل ویلڈ تھرو فرام ہارس ماؤتھ آپ کے لیے انفارمیشن گیدر کر سکوں، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کمپنی کے اپنے پیڈ قسم کے ڈیویلپر اور ریئلٹر اور یوٹیوبر ہیں، وہ ہمیں صرف تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں۔ تو میں الحمدللہ ڈے فرسٹ سے خود جا کر بالکل ریالٹی پر بیس ویڈیوز بناتا ہوں، اور جو میں چیز وہاں پر اخذ کرتا ہوں وہی میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں، اس میں بغیر کسی مسالے، بغیر کسی دروغ گوئی کے، اور بغیر کسی آرٹیفیشل یا مصنوعی تعریف یا تنقید کے میں حقائق کو بالکل ونوعن وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور حقیقت پر مبنی تجزیہ بے لاگ تبصرے آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ جو دیکھوں وہی آپ کے سامنے بیان کروں۔ اصل میں گجر خان میٹرو سٹی میں میری اپنی انویسٹمنٹ بھی انگیج ہے، اور مجھے اس کی بھی فکر رہتی ہے، خاص کر کے جب سے اس کے ڈیولپنگ چارجز کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو میں اس کو کافی کلوز سے دیکھ رہا ہوں کہ جمع کروانے چاہیے ڈیولپنگ چارجز یا نہیں کروانے چاہیے۔ تو ناظرین، آج میں جس چیز کا ذہن میں رکھ کر یہاں پر آیا تھا، وہ میرے دل میں یہ تھا کہ کچھ واٹس ایپ گروپوں میں اور کچھ جو لوگ ڈیولپنگ چارجز کے خلاف ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں دینے چاہیے، ان کے بقول کہ ہو سکتا ہے نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ بی ایس ایم ہمارے تمام رقم جو ہم ان کو دے چکے ہیں وہ لے کر راہ فرار اختیار کر لے۔ اس نظریے سے میں نے آج یہ دیکھی ہے سوسائٹی۔ تو اگر بالکل نیوٹرل ہو کر بات کی جائے تو مجھے ایسا کوئی خطرہ یا ڈر نہیں نظر آیا یہاں پر کہ جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ بی ایس ایم والے بھاگ جائیں گے۔ اور پہلے بھی میں کئی دفعہ اس کا وزٹ کر چکا ہوں، مگر آج 6 تاریخ ہے، 6 تاریخ کا جو وزٹ ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ لاتعداد یعنی میسیو نمبر آف مشینری جو ہے، ڈوزر ہیں، ایکساویٹر ہیں، ڈمپر ہیں، گریڈر ہیں، سارا آن سائٹ پر ورکنگ کر رہے ہیں، اور کام نہایت زور و شور سے جاری ہے۔ مگر یہ جو کام نہایت زور و شور سے جاری ہے، یہ اس چیز کا متبادل یا جواز ہرگز پیدا نہیں کرتا کہ ڈیولپنگ چارجز جو انہوں نے ہم پر لگائے ہیں کہ وہ جسٹیفائی ہو جائیں، وہ زیادہ ہیں۔ بے شک یہ 10 دن میں ساری ڈیولپ کر دیں پھر بھی وہ زیادہ ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ آپ لوگوں نے خود طے کرنا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتا، میں آپ کو منوعاً وہ حقائق جو سائٹ پر میں نے دیکھے ہیں وہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، اور آپ مشینری بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ میں ایسے ہی ہے، کیونکہ میں اس ویڈیو کو سکپ یا اس کو کاٹ کے یا کوئی آرٹیفیشل قسم کے لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے ان کے انٹرویو اس لیے نہیں لیتا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی بھی مصنوعی عنصر جو ہے وہ پیدا ہو۔ میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ جس طرح میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں
بالکل آپ بھی اسی نظر سے چیزوں کو دیکھیں۔ تو ابھی اصل میں دونوں ہاتھوں سے موٹر بائک چلا رہا ہوں، اور موبائل میں نے ایک سینے کے ساتھ ایک چھوٹی سی پاکٹ ہے اس کے اندر رکھا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو ایک خاص اینگل ہی دکھا سکتا ہے۔ تو یہ جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کی اپنی آنکھوں سے، جو وہ کافی لحاظ سے جو تعداد ہے مشینری کی وہ کافی زیادہ آن گراؤنڈ ورکنگ کر رہی ہے، جس سے یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ بھلے جب بھی صحیح بی ایس ایم والے اس کو ڈیولپ کرنے میں سنسیئر ہیں، اگرچہ یہاں پر ابھی مجھے جو ایمنیٹیز ہوتی ہیں لوگوں کے رہنے کے لیے، رہائش کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جس میں واٹر ٹینک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کی چیز ہوتی ہے، وہ مجھ کو نظر نہیں آ رہی اس وقت۔ کرش جو ہے وہ روڈ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اور جو ان کا بیچنگ پلانٹ ہے بجری اور اس کو لک کو مکس کرنے والا وہ بھی لگ چکا ہے، اور کچھ گلیوں میں انہوں نے اسفالٹ کر بھی دی ہے، مگر یہ جو 10 تاریخ آنے والی ہے اس میں سچی بات ہے کہ مجھے مشکل لگتا ہے۔ اگر یہ اس کے اندر یہ اعلان بھی کر دیں کہ ہم 1000 پلاٹ ڈیلیور کر دیے ہیں ہم نے لوگوں کو، تو ٹھیک ہے، یہ کاغذوں میں تو کر دیں گے، مگر ان کا کام بہرحال پھر بھی باقی رہے گا، جو کہ 2-2.5 مہینے کا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سیٹسفیکشن بات ہے کہ اس کے بعد باری آئے گی بی بلاک کی۔ میں وہاں پر بھی گیا ہوں، وہاں پر بھی ہلکی پھلکی مشینری چل رہی ہے، مگر جو وسیع پیمانے پر کام ہو رہا ہے وہ اے ساؤتھ میں ہی ہو رہا ہے۔ اے ساؤتھ انہوں نے ایچ زون تک ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور ہر زون میں انہوں نے مختلف جو ٹھیکیدار ہیں، ڈیولپر ہیں، ان کو کام بانٹ کے دیا ہوا ہے، تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے۔ مختلف ٹولیوں کی شکل میں مشینری ہے۔ آپ ایک جگہ پر مشینری جب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ جب تقریباً 1 فرلانگ یا ½ کلومیٹر آگے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک مزید مشینری کا گاؤں آپ کو نظر آتا ہے، تو جس سے یہی لگتا ہے بادیو نظر میں، تو یہی لگتا ہے کہ اس وقت تک پچھلے مہینے سے اب تک ان 30 دنوں میں مشینری کی جو تعداد ہے وہ ملٹیپل کر دی گئی ہے، یا پریشر کی وجہ سے کی گئی ہے، یا جو لوگوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے اس کی وجہ سے کی گئی ہے، یا جو انہوں نے اپنا خود ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم گاہے گاہے یا اپنی بات کو فالو کریں گے، جو ہم نے وعدے کیے ہیں اس کو ہم فلفل کریں گے، اس کی وجہ سے۔ بہرحال جس اس کا مورخ جو بھی ہو، بہرحال مشینری کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے اس میں میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ مایوسی کی بات نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس میں جو نیگیٹو پوائنٹ جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بی بلاک ہو یا ای بلاک ہو یا اے ساؤتھ ہو، ایون ارلی برڈ ہو، سارے کے سارے مائنس میں ہیں، اور بی بلاک والے اور سی اور ڈی والوں بیچارے تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے 16,75,000 روپے کا پلاٹ خریدا تھا وہ اب 7 لاکھ کا بھی نہیں بک رہا۔ تو اس لحاظ سے یہ کافی مایوس کن بات ہے، مگر جن لوگوں نے یہاں پر گھر بنانے ہیں نا، ان کے لیے اتنا نہیں ہے۔ اگر لوگ یہاں پر گھر بنانے شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سرائے عالمگیر میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں گھر بن رہے ہیں، اللہ کرے گجر خان کے اس پروجیکٹ میں بھی گھر بننے شروع ہو جائیں، تو جن لوگوں نے رہائش کی ذہن بنا کر یہ گھر لیے ہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کے لیے بھلے کروڑ کا پلاٹ ہو یا 10 لاکھ کا پلاٹ ہو، انہوں نے چونکہ ادھر گھر بنانا ہے، باقی رہ گئے انویسٹر۔ اگر گھروں کی تعداد یہاں پر زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے تو جو انویسٹر ہیں ان کی بھی انویسٹ جو سٹک ہوئی ہے وہ لیول پر جانے کا کافی زیادہ امکان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں
میں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر تو کیمرے کو چاروں طرف گھما رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہاں پر جو ہے نا ہر جگہ پر تقریباً یہی حال ہے، پورے ساؤتھ میں مشینری کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیز تھی، تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ اللہ حافظ۔